نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و امام سیدنا و مولانا محمد و اولیاء سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ہمارا چھٹا درس ہے، یعنی یہ جو ہم نے کورس 7 روزہ شروع کیا تھا، آج چھٹا روز اس کورس کے متعلق آپ کے سامنے درس پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں رب کریم کا فرمان عظیم ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں یا ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں اور ان سے اللہ ہی کی طرح محبت کرتے ہیں، یعنی دوسرے معبود بھی بنا لینا، یعنی خدا کے ساتھ شرک قرار دینا، اور پھر ان سے محبت اسی طرح کرنا جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کی محبت ہے وہ کسی اور کو اس محبت میں شریک ہی نہیں کرتے۔ ایک تو عبادت میں شریک کرنا ہے نا، بلکہ دوسرا یہ ہے شراکت داری کہ جو مقام اور مرتبہ رب کریم کا ہے اور جو وہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، وہ یہ بھی استحقاق رکھتا ہے کہ اس سے خوب محبت کی جائے، ہر لمحہ اس سے محبت کی جائے۔ اب یہاں میں جس طرح اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ایک اعجاز ہے کہ قرآن حقیقت میں اللہ جل مجدہ کا جو کلام ہے یہ لسان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ جاری ہوا ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے ایک ایسا کتاب الہی کا نسخہ موجود ہے جس کو جب آپ محبت کریں گے تو یہ براہ راست محبت رسول بھی ہے اور محبت الہی بھی ہے۔ قرآن کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو حقیقت میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حقیقت میں وہ رب کریم سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ محبت ایک تقاضا یہ ہے کہ ان ہستیوں سے کی جائے جو لا فانی ہو، جو لازوال ہو، وگرنہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں محبت جو ہے جو مختلف افراد کے ساتھ ہے یا مختلف رشتوں کے ساتھ ہے یا مختلف احباب کے ساتھ ہے، اس کو زوال ہے، اس کو دوام حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ محبت قائم رہنے والی ہے۔ محبت کا حق وہ رکھتا ہے جو بے مثل ہو اور بے مثال ہو۔ اب اللہ جل مجدہ یہاں اس آیت کی روح سے کہ تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ والی محبت کسی اور کو نہ دی جائے،
تو اس کو ظاہر کیسے کرنا ہے؟ اللہ تو پوشیدہ ہے، اس کو ظاہر کیسے کرنا ہے؟ تو وہ آیت جو پہلے دن میں نے پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے اس محبت کا اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت خدا کے ساتھ محبت ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آتا ہے واطیع اللہ واطیع الرسول۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ سے محبت ہمارے احساسات کا نام ہے، جذبات کا نام ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیکر محبت بنا کر جب دنیا کے اندر اللہ جل مجدہ نے بھیجا تو پھر کمال لوگوں نے حضور سے محبت کی، پھر اس انداز سے محبت کی کہ تاریخ کے اندر اس قسم کی کوئی مثال موجود ہی نہیں، اور قیامت تک کبھی بھی کوئی مثال نہیں مل سکے گی جیسی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی ہے۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اتنے دیوانے تھے کہ نہ اپنے تن کی خبر تھی نہ اپنے من کی خبر تھی، دامے درمے سخنے قدمے عزت مقام مرتبہ سب کچھ چھوڑ دیا، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا۔ یہی ان کا کمال تھا۔ اب اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں جی قرآن کے اندر عشق کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، عشق کس کو کہیں گے؟ عشق اگرچہ آپ کی اردو کا لفظ ہے، لیکن اشد حبا للہ کہ محبت میں شدت اختیار کی جائے، جو شدت والی محبت ہے یہی تو عشق ہے۔ شدید محبت جو ہے، ورنہ کافی لفظ محبت ٹھیک ہے، کافی ہے لفظ محبت، لیکن جب لفظ آ گیا اشد حبا للہ تو اس کا مطلب شدید محبت ہے، اور شدید محبت ہی عشق ہے۔ اس لیے تو لکھا گیا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ عشق اور مستی، جب عشق طاری ہو جائے تو پھر وجود مستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ عشق ایسی چیز ہے، لیکن دوامی عشق جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ جو دنیاوی عشق ہے وہ تھوڑی سی مستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر بعد میں اتر جاتا ہے، ایک مدت تک رہتا ہے، ایک لمحے تک رہتا ہے، کچھ ایام تک رہتا ہے، کچھ سالوں تک رہتا ہے، کچھ خاص کیفیات میں ہوتا ہے۔ لیکن جو عشق حقیقی، اگر آپ اس کو لفظ کہہ لیں، محبت حقیقی کو اگر لفظ کہہ لیں، یا ان ہستیوں کے ساتھ محبت کہہ لیں جو کہ لازوال ہوتی ہیں، جو کہ جذبات ہر وقت اسی طرف ہی رہتی ہے، توجہ ہر وقت اسی طرف رہتی ہے، جو کہ تقاضا کرتی ہے کہ اس محبت کے اندر اپنے آپ کو اس حد تک انتہا تک پہنچا دے کہ بس اس محبت کے سوا کسی اور کا پھر تصور بھی نہ آئے، کسی اور کا پھر خیال بھی نہ آئے۔ جیسا کسی نے کیا خوب کہا، ہستی کو اپنی خاک میں پہلے ملا کے دیکھ، ہستی کو اپنی خاک میں پہلے ملا کے دیکھ، پھر چاہے جس مقام پر ہو جلوے خدا کے دیکھ۔ پہلے ہستی کو تو مٹا۔ اصل عشق یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو پھونک دینا، اور تصور فقط پھر یار کا رہے، کسی اور کا تصور رہے ہی نہ، پھر خیال فقط یار کا رہے، کسی اور کا نہ رہے۔ اب آپ آئیے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ایک پہلو میں بیان یوں کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں، خاص کر کے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں اس بارے میں، اور جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں، جو ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، بار بار ان کو کہا جائے گا اگر اپنے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رچانا اور بسانا ہے تو سب سے پہلے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کے لیے جو چیز ہے وہ نماز ہے۔
نماز کے ذریعے اپنے آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے کو پوچھے کہ یہ نماز کن کی ادا ہے، تو بات وہیں ختم ہو جائے گی کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر السلام علیکم تک یہ ساری ہی ادائے مصطفیٰ ہے، اور آپ نماز کے ذریعے ادائے مصطفیٰ کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی آپ ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، کبھی سینے کے ساتھ باندھتے ہیں، کبھی آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قومہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری ادائے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والوں نے کیا لکھا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یہ ہے عشق۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو عشق ہے یا عشق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا درس کیا ہے کہ آپ نماز کے پنچل بن جائیں، نمازی بن جائیں، ایسے نمازی بن جائیں، ایسے نمازی بن جائیں کہ آپ کو نماز کے اندر سوائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کا کوئی تصور ہی نہ رہے۔ تمام خیالات، تمام وسوسے، تمام شبہات، تمام خیالی چیزیں مٹ جائیں، بس تصور یار ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یعنی آنکھوں کے ذریعے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیتے ہیں تو ہم ایسے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آتا ہے تو ہم بے اختیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ایگزیکٹ اسی طرح کہ جس طرح وہ پڑھنا آپ پر لازم ہے، جس طرح نماز کی طرف بڑھنا آپ کے لیے لازم ہے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز کے ذریعے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہیں۔ اس طرح کہ جب آپ نماز پڑھیں گے، پہلے فجر پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، پھر تہجد پڑھیں گے، پھر جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر نفل اشراق ہیں، پھر چاشت ہیں، پھر اوابین ہیں، پھر تحیت الوضو ہیں، پھر تحیت المسجد ہیں، پھر صلاۃ التوبہ ہے، پھر صلاۃ الحاجت ہے، پھر صلاۃ الشکر ہے۔ یہ آپ کے درجات کی بلندی کی علامتیں ہیں۔ جس جس پہلو میں عشق بڑھتا جائے گا، آپ کی جبین یہ بے قرار ہوتی جائے گی کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں، اور جتنا جھکتے جائیں گے اتنا اس کی بارگاہ میں آپ اٹھتے جائیں گے۔ یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ یہ کب ممکن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عشق فقط یہی ہے کہ بس ہم نے نعرہ مار لیا۔ نعرے سے نہیں عشق، عشق آپ سے عملی کردار مانگتا ہے۔ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن جب آواز آتی تھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تب بھی دوڑے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے دوست، ہمارے نوجوان ادارہ فیضان القرآن کے وابستگان اپنے آپ کو نماز کا پنچل کریں گے، اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کر چلیں گے، اپنے آپ کو نماز کے لیے ہر وقت تیار رکھیں گے، اور نماز، میرے آقا نے فرمایا کہ
وَأَقِمُ الصَّلَاةَ، نماز کو مسلسل پڑھا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ نماز تمام عبادات کی روح کی غذا ہے۔ تمام عبادات، جتنی بھی عبادات ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، روزوں کی شکل میں ہے، حج اور زکوٰۃ کے، نماز آپ اس کی روح ہے۔ اور جب روح نکل جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نماز نہ پڑھیں حج کریں، آپ نماز نہ پڑھیں روزے رکھ لیں، آپ نماز نہ پڑھیں زکاتیں دیتے رہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نماز جو روح تھی وہ تو آپ نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ اور ہمارے ہاں آج بھی نماز کو پنچلٹی کے ساتھ نہیں ادا کیا جاتا، نماز کا بھرپور اہتمام نہیں کیا جاتا، کئی گھنٹے ہم بقیہ امور پہ ضائع کر دیتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت والے دن جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ روز محشر کو جانے گداز بود، اولین پرسش نماز بود، سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ نماز کہاں تک ہم کھڑے ہیں۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کورس میں آج کے چھٹے دن میں ہم جو آپ کو پیغام ڈیلیور کر رہے ہیں، عشق رسول میں جانے کے لیے نماز پہلا راستہ ہے، پہلی اکائی ہے، بنیادی اکائی ہے، پہلی بھی اکائی ہے، بنیادی بھی اکائی ہے، اور آخری بھی یہی اکائی ہے۔ اس لیے اس کو نظر انداز مت کیجیے، اس کو پس پش مت پھینکیں، نماز کی طرف توجہ کریں، تو سمجھ لیں کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔